غریب ملکوں اور امیر ملکوں میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں. غریب ملک جو پیسہ ان کا ادھر خرچ ہو تاکہ روزگار ملے تو اسکولوں پہ چلے یا وہاں وہ اس ملک کے اندر اکنامک گروتھ ہو، وہ پیسہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے. تو جو پرائم منسٹر اور وزیر جب کرپشن کرتے ہیں وہ ملک کو مقروض کر دیتے ہیں، قرضے چڑھ جاتے ہیں. وہ قرضے اتارنے کے لیے ٹیکس لگانے پڑتے ہیں. ٹیکس سے مہنگائی ہوتی ہے، مہنگائی سے غربت ہوتی ہے. دوسرا جب وہ ڈالر باہر بھیجتے ہیں روپے پہ پریشر پڑتا ہے، جب روپیہ گرتا ہے باہر سے ساری چیزیں پھر مہنگی ہو جاتی ہیں. تو یہ جو میری سٹرگل ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ میں نے تو دنیا میں دیکھا ہوا تھا، جو امیر ملک سوئٹزرلینڈ جو میں نے دیکھے ہیں ان ساروں کے اندر قانون کی بالادستی کا مطلب طاقتور قانون کے نیچے ہے. ہمارے ملک میں آپ نے تماشا دیکھا، جنرل مشرف اتنی طاقت اس کے پاس، فوج اس کے نیچے، عدلیہ اس کے نیچے، اپوزیشن وہ نہیں. اس نے پریشر میں آ کے ان دونوں پارٹیز کو این آر او دے دیا. وہ این آر او کی وجہ سے آج جب ہماری حکومت آئی ہے جتنا ہم ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں آدھا چلا جاتا ہے ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطوں پہ. ہم نے تو اپنا بجٹ بیلنس کر دیا، ہم نے تو خرچے اور آمدنی کو بیلنس کر دیا، لیکن جو قرضوں کی قسطیں دینی پڑتی ہے وہ ہمارے اوپر بوجھ بڑھا ہوا ہے. یہ ساری غریب ملکوں کی یہی سٹوری ہے. میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو پتہ چلے کہ اس ملک ہم ایک غریب ملک نہیں ہیں. اللہ نے اس کو سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن کوئی دنیا کا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے اوپر بیٹھے ہوئے طاقتور اس ملک کا پیسہ نکال رہے ہوں باہر. کوئی ملک نہیں چل سکتا. اب واپس آ جائیں سینٹ پہ. یہ کیوں سینٹ کا الیکشن امپورٹنٹ تھا؟ انہوں نے کیوں اتنا زیادہ زور لگایا پتہ ہوتے ہوئے کہ پیسہ چلنا ہے سیکرٹ بیلٹ میں؟ یہ کیوں سب اکٹھے ہو کے انہوں نے کوشش کی، یہ پورا یہ جو ڈرامہ کیا ہے؟ اگر اوپن بیلٹ ہو جاتی تحریک انصاف کو تو ہمیں اتنی سیٹیں ملنی تھی جتنی ملی ہیں سینٹ میں. ہمارا تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بہت بڑا کوئی مارکا مار لیا، ہمیں تو اتنی سیٹیں مل گئی ہیں، ہم تو سب سے بڑی پارٹی بن گئے سینٹ میں. لیکن انہوں نے جو سارا ڈرامہ کیا ہے وہ ایک حفیظ شیخ کی سیٹ کے اوپر، اور سارا جو پیسہ لگایا ہے جو یوسف رضا گیلانی کا پیسے بانٹ رہا تھا شام کو، لوگوں کی ضمیر خرید رہا تھا. اور وہ جو میں نے جب اپنے ایم این اے سے جب میٹنگ کی، ہماری خواتین نے ہمیں بتایا کہ جی ہمیں کال کر کے آفرز مل رہی تھی. کوئی ہماری پرانی پی ٹی آئی کی وہ کال کر کے کہہ رہی تھی 2 کروڑ سے بولی لگ رہی تھی. اب میں الیکشن کمیشن سے تھوڑا بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں الیکشن کمیشن آپ کا بہت بڑا رول ہے. آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری صاف اور شفاف الیکشن ہے. یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے. پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے عدالت میں کیوں جا کے کہا کہ جی خفیہ بیلٹ ہونی چاہیے. مجھے یہ بتائیں کوئی آئین اجازت دیتا ہے چوری کرنے کی؟ رشوت دینے کی کوئی آئین اجازت دیتا ہے جو 30 سال سے ہو رہا ہے؟ پھر جب آپ کو سپریم کورٹ نے موقع دیا کیا، انہوں نے آپ کو کہا کہ ہاں اس دن سیکرٹ بیلٹ کروا لو، لیکن اس کے بعد ان کی آئیڈینٹیفیکیشن رکھو بیلٹ کی کہ ہم مثلا آج پتہ چلوانا چاہتے ہیں جی ہمارے 15-16 لوگ جو بکے ہیں، میں ورڈ یوز کر رہا ہوں بکے ہیں، ہمیں پتہ تو چلے وہ کون ہے. آپ نے ان مجرموں کو بھی بچا لیا یہ سیکرٹ بیلٹ کروا کے. آپ نے ہماری جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے. مجھے بتائیں کون سی جمہوریت ہے جدھر پیسے دے کے کوئی سینٹ بنتا ہے؟ یہ جمہوریت ہے؟ جمہوریت کا تو مطلب ہوتا ہے الیکشن سے لوگ اوپر آتے ہیں. یہ پیسے دے کے اوپر آنے کا یہ جمہوریت ہے؟ دوسرا مجھے بتائیں کہ جو ہمارے بچے ہیں، ہمارا ایک نوجوان آبادی ہے، ہم کیا ان کے لیے مثال سیٹ کر رہے ہیں؟ سارے ملک کے سامنے پیسے چل رہے ہیں، وہ ویڈیو چل رہی ہے پیسے کی. اس سے پہلے ویڈیو چلی جو 2018 کے الیکشن میں کہ جناب وہ ایم پیز کروڑوں روپیہ ایسے کر کے بیگز میں ڈال رہے ہیں. کوئی کچھ کوشش کی؟ کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی ذمہ داری تھی انویسٹیگیٹ کرنے کی؟ ساری ایجنسیز آپ کے نیچے ہیں، سب کے سامنے یہ تماشا ہوا. مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک ملک کی لیڈرشپ، یہ لیڈرشپ ہے سینٹ کی، جب یہ رشوت دے گی اور رشوت لے گی تو آپ کیا کہیں گے کہ پٹواری اور تھانے دار وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا آپ کہیں گے باقی لوگ ٹھیک ہو جائیں لیکن لیڈرشپ چوری رشوت دے؟
ایک چائنیز پروورب ہے کہ فش راٹس فرام دا ٹاپ. جب اوپر آپ کرپشن کی اجازت دے رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہوئی ہے اور آپ کو پتا تو ہونی ہے. میں کہتا کیا، میں نے الیکشن سے پہلے کہا کہ ریٹس لگ گئے ہیں لوگوں کے، بولیاں لگ رہی ہیں. آپ کو موقع جب دیا سپریم کورٹ نے، کیا وجہ تھی کہ آپ 1500 بیلٹس کے اوپر کوئی ایک بار کوڈنگ نہیں کر سکتے تھے؟ تو آپ نے تو پوری طرح ایک موقع دیا ملک کی جمہوریت کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے. اس سے کیا ہوا؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آج کیا ہماری جمہوریت اوپر گئی ہے نیچے گئی ہے؟ جو آپ نے ملک کی موریلٹی، اخلاقیات کو نقصان پہنچایا ہے کہ یہ جو اوپن ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، کیا اس سے فرق پڑا؟ مجھے بتائیں. یہ ایک بڑی عظیم خواب کا نام تھا پاکستان، اسلامی فلاحی ریاست. یہ علامہ اقبال نے کہا تھا مثال بنے گی مسلمان دنیا کے لیے. مجھے بتائیں یہ اپنے نوجوانوں کو آپ کیا بتائیں گے؟ یہ سارے ملک کے سامنے، اور یہ کتنا پیسہ چلا ہے. یہ ابھی تو یہ تو سامنے آ گیا نا آپ کا ویڈیو. آپ کو یہ نہیں اندازہ کہ کتنا پیسہ چلا ہے اس الیکشن کے اندر. کس طرح لوگوں نے اپنے ضمیر بیچے ہیں پیسہ بنانے کے لیے. کس طرح ہماری پالیٹکس کو کرپٹ کیا گیا ہے. جو کروڑوں روپیہ خرچ کر کے سینیٹر بنے گا وہ حاتم طائی ہے، وہ آ کے ملک کی خدمت کرے گا، وہ یہ پیسہ کدھر سے ریکور کرے گا؟ پھر کہتے جی کہ دیکھیں جی کرپشن بڑی بڑھ گئی ہے ملک میں. کبھی قانون سے بھی کوئی کرپشن ختم ہوئی ہے؟ مجھے بتائیں کبھی کوئی قانون بنا کے یا لا انفورسمنٹ سے کرپشن ختم ہو سکتی ہے؟ کرپشن ایک معاشرہ ختم کرتا ہے، ایک قوم مل کے کرپشن ختم کرتی ہے. جب ایک قوم ایک میسج دیتی ہے کہ جو کرپشن کرے گا، رشوت دے گا، وہ ہمارے میں سے نہیں ہے، اس کو لوگ شادیاں نہیں کروائیں گے ان گھروں میں، ان کو گوٹ پارٹیز پہ نہیں بلائیں گے. یہاں کرپٹ لوگوں کو آپ مین سٹریم میں لا رہے ہیں. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ہمارے وہ میڈیا کے لوگ، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں. بڑے بڑے صحافی عدالت میں جاتے ہیں، عدالت میں جا کے کہتے ہیں کہ جی وہ نواز شریف کو تقریر کرنے کی موقع دینا چاہیے، وہ نیلسن منڈیلا تقریر کرے گا، ملک کو پتہ نہیں کیا فائدہ ہوگا. ایک آدمی سپریم کورٹ سے کنوکٹ، ایک مجرم جھوٹ بول کے ملک سے بھاگا ہوا، جس کے اوپر اربوں اربوں روپے کی چوری، اس کے بیٹوں کے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہ رہے ہیں لنڈن. ملک سے کیوں بھاگے ہوئے؟ جی ہم برطانوی سٹیزن ہیں. وہ تو جی بکنگھم پیلس میں پیدا ہوئے تھے نا. کدھر سے پیسہ آیا ان کے پاس؟ یہ یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، اس کا منشی جو دماد ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، ان کے بچے باہر بیٹھے، سارے اربوں پتی ہیں، کوئی جواب. اور یہاں ہمارے صحافی کہہ رہے ہیں کہ جو اسے تقریر کرنے کا موقع دے. وہ کوئی جیل سے نکلتا ہے اربوں روپے کی کرپشن کے چارج، وہ جا کے پھول پھینک رہے ہیں لوگ اس کے اوپر. مجھے یہ بتائیں کیسے کرپشن ختم ہوگی؟ جب آپ معاشرہ جب ان کرپٹ لوگوں کو ایکسیپٹیبل کر دے گا. یہ کھلے عام جب یوسف رضا گیلانی یہ جب بنے گا سینیٹر اور وہ پیسے چلا کے، اور ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، جی وہ ہو جی جمہوریت ہے بڑی آ گئی. یہ صرف میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا ہمیں فکر ہے اپنے آنے والے بچوں کی، اپنی جنریشنز کی، اپنی نسلوں کی، کہ کیا ہم ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں ان کے لیے. میں اپنی ساری قوم سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ ان لوگوں کو ایکسیپٹ کر لیں گے جو بڑے بڑے ڈاکو، کیا عمران خان کی اکیلے کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے کہ ان کے پیچھے پڑا رہے؟ یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. سنگاپور کے اندر جب ایک وزیر نے چوری کی، کرپشن کی، لی کوان یو جو ان کے پرائم منسٹر کا سب سے قریبی تھا، اس نے جب اس کو سزا دلوائی اس نے خودکشی کر لی، کیونکہ اسے پتا تھا معاشرے میں اب میری جگہ ختم ہو گئی ہے. اس کو معاشرے میں ہال نہیں ڈالیں گے، پھول نہیں پھینکیں گے کہ نیب سے باہر آ رہے جی پھول پھینک رہے ہیں. کوئی نہیں پوچھ رہا کہ اس نے کتنی کرپشن کی ہے. میرے پاکستانیوں، دیکھیں یہ آپ کے اوپر ہے. کیا آپ اپنے ملک کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں یا ان چوروں کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں؟ ہم آج اس لیے یہاں ہیں کہ ہم نے چوری ایکسیپٹ کی، چوروں کو ایکسیپٹ کیا.
ہم نے ان لوگوں کو جب ہمیں پتہ ہوتے ہوئے کہ انہوں نے آپ کا پیسہ چوری، میرا تو نہیں پیسہ چوری ہوا، یہ جو پیسہ باہر گیا یہ میرا تو پیسہ نہیں باہر گیا، یہ ہمارا پیسہ باہر گیا ہے، یہ کانٹریکٹس کے اوپر پیسہ بناتے ہیں، ہر چیز کے اوپر، سڑک جو بنی ہوتی ہے 1 ارب روپے میں وہ بناتے ہیں 1.5 ارب روپے میں، باقی پیسہ ان کی جیب میں، اور وہ سارا آپ ساری قوم جو ہمارے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں، پیچھے تو جائیں یہ قرضے چڑھے کیسے ہیں؟ کون سی قوم آگے بڑھ سکتی ہے؟ ایک مجھے قوم بتائیں، ایک ملک بتائیں، ایک مجھے ملک بتائیں جس کے پرائم منسٹر اور وزیر چوری کر رہے ہوں اور وہ ملک ترقی کر رہا اور خوشحالی ہو، ایک ملک مجھے بتا دیں۔ اور جو ملک سزا اور جزا نہیں کرتا، طاقتور کو سزا نہیں دیتا، وہ طاقتور جو مرضی کرے، وہ بچا، اچھا وہ بدقسمتی سے ان کو وی آئی پی کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، جیلوں میں بھی وہ وی آئی پی ہیں، انہوں نے اربوں کی چوری کیا، وہ بیچارہ غریب آدمی نے کوئی کسی کی بھینس اٹھا لی کچھ، وہ اس کا حال دیکھیں اور ان وی آئی پیز کا حال دیکھیں۔ قوم کرپشن سے لڑتی ہے، قانون اکیلا کرپشن نہیں ختم کر سکتا۔ یہ جو آپ نے ڈرامہ دیکھا ہے آپ کے سامنے جو ہوا ہے، ساری قوم نے دیکھا ہے کہ پیسے دے کے ایک وزیر جیت گیا اور بڑی تالیاں بجے، جی بہت بڑا زبردست کام کیا اس نے۔ اس کا ماضی اٹھا کے دیکھیں، $60 ملین کا پاکستان کا پیسہ پڑا تھا سوئٹزرلینڈ میں، آصف زرداری تو کہہ ہی نہیں سکتا تھا میرا، کیونکہ اس نے تو کوئی ڈکلیئر ہی نہیں کیا، چوری کا پیسہ تھا۔ سپریم کورٹ اسے کہہ رہا ہے کہ لیٹر لکھو کہ پاکستان کا پیسہ سوئٹزرلینڈ کو واپس دیں، لیٹر نہیں لکھا۔ وفاداری جی، میں جی بڑا وفادار ہوں، کس سے؟ کسی انسان سے وفادار ہوں، پاکستان کا پیسہ۔ سوچیں 8-9 ارب روپیہ پاکستان کا باہر پڑا ہے، وہ آ جاتا، ہم اسے کیا کیا کر سکتے ہیں؟ اسکول بنا سکتے ہیں، لوگ ہسپتال، 100 چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن جی اس نے وہ تو یہ اس کی سب سے بڑی ہے، اس پہ ڈسکوالیفائی ہوا ہے۔ آج بڑے زوروں شوروں سے جی سینیٹر بن گیا، جی بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے۔ اب میں آخر میں اپنی آپ سے آخری جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، ان کا خیال یہ تھا کہ میرے اوپر یہ نو کانفیڈنس کی تلوار لٹکائیں گے، اور میں کیونکہ مجھے کرسی بڑی عزیز ہے تو میں ان کو کہوں گا کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے، میں آپ کو این آر او دے دیتا ہوں، یعنی آپ کی جتنے بھی کیسز ہیں آپ کو ختم کر دیتا ہوں۔ میں پرسوں کانفیڈنس موشن لے رہا ہوں، اسمبلی کے پاس جا رہا ہوں، کانفیڈنس اپنی اسمبلی کو کہہ رہا ہوں آپ بتائیں سامنے، کیونکہ وہ تو اوپن ہوگا نا، اب یہ آپ کا ڈیموکریٹک، میں اب اپنے سارے ممبرز کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ کا جمہوری رائٹ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، میں آپ کی عزت کروں گا، ٹھیک ہے، میں نااہل ہوں، اتنا قابل نہیں ہوں، آرام سے ہاتھ کھڑے کریں کہ نہیں ہے، میں اپوزیشن میں چلا جاؤں گا، اگر آپ جیت جاتے ہیں میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا، لیکن خفیہ طور پہ ہاں جی ہم آپ کے لیے ووٹ کریں گے، پیسے لے کے کسی اور کو ووٹ کریں، آپ اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں۔ خوف خدا ہونا چاہیے آپ کو، اوپر والا تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہمیشہ فکر کیا کرے اپنی آخرت کی۔ تو میں کانفیڈنس لوں گا جا کے اپنی اسمبلی سے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ اب میں ذرا مخاطب ہوں، یہ جو سارے پی ڈی ایم کے جتنے یہ بڑے بڑے جو ان کے جو یہ جو بڑے بڑے کیا ہیں، یہ جو بھی ہیں، آپ سب کو میرا یہ پیغام ہے، دیکھیں مجھے اگر پاور میری جاتی ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں نے کوئی فیکٹریاں بنائی ہیں آ کے، میں نے کوئی اپنے رشتہ داروں کو کئی بڑے بڑے عہدے دیے ہیں، میں تو کوئی باہر جا کے یہاں پیسے نکال کے تو بڑے بڑے کوئی مے فیئر میں نے کوئی بڑے بڑے گھر لے لیے ہیں، میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں، سوائے حکومت کا میرے اوپر پیسہ ایک ٹریول پہ اور ایک سیکیورٹی پہ، اس کے علاوہ سارے خرچے میں اپنے برداشت کرتا ہوں، سارے میرے ٹریول دیکھے جب میں باہر گیا ہوں 10 گنا کم
پیسہ خرچ کیا میں نے ٹریول میں، کیونکہ مجھے یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھے خوف خدا ہے، میرے ملک میں بھوک ہے، مشکل وقت سے ملک گزر رہا ہے، میں اپنے ملک کا پیسہ بچاتا ہوں۔ میری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر میں اقتدار میں نہ ہوں، کوئی میری زندگی میں نہیں فرق پڑے گا۔ لیکن آپ سب کے لیے میرا پیغام ہے، میں چاہے اپوزیشن میں بیٹھوں، چاہے اسمبلی سے بھی باہر ہو جاؤں، میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا جب تک آپ اس ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے۔ میں اگر باہر بھی ہو جاؤں، میں اس قوم کے لوگوں کو نکالوں گا۔ یہ جو قوم ہے، یہ اپنا جب ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے نکلے گی، چوروں کے پیسے کو بچانے کے لیے قوم نہیں نکلتی جو آپ نے جتنی کوشش کر لی ہے۔ میں آپ کو پبلک نکال کے دکھاؤں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میری زندگی کو۔ ملک کے لیے جب تک میں زندہ ہوں، میں اس ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے اپنے ملک کے اندر یہ لوگ جو کہ میں ان کو ملک کے غدار کہتا ہوں، جو چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں، میں ان کا مقابلہ کرتا رہوں گا۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ اس ملک کو بڑا اچھا وقت دکھانے والا ہے۔ مجھے یہ میرا ایمان ہے کہ یہ ملک ایک عظیم ملک بنے گا، اور یہ بنے گا ہی تب جب یہ سارے بڑے بڑے ڈاکو جیلوں میں ہوں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔ وزیراعظم عمران خان قوم سے خطاب کر رہے تھے، سینٹ الیکشن کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے حوالے سے قوم کو آگاہ کر رہے تھے۔ اپنے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ قوم سینٹ الیکشن کو اگر سمجھ جائے تو ملک کے سارے مسائل سمجھ آ جائیں گے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ پر ہوتا تو تحریک انصاف کو اتنی ہی سیٹیں ملتی جتنی ملنی تھی۔ اپوزیشن نے اسلام آباد سے سینٹ کی سیٹ پر پیسہ لگایا۔ وزیراعظم نے صاف اور شفاف انتخابات الیکشن کمیشن کی ذمہ داری قرار دی